بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گھبرا کر نیند میں سے اٹھ بیٹھا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب تھا یا حقیقت۔ میں اکثر اسی کیفیت میں رہنے لگا تھا۔ میرے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ گھر میں اس وقت میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ ایسا صرف نیند میں ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکثر تو جاگتی حالت میں مجھے ایسا لگتا جیسے کہیں کوئی بچہ رو رہا ہو، مگر میں ایک نامرد تھا اور میرے گھر اولاد کی پیدائش ممکن نہیں تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میری بیوی کو مرے ہوئے بھی سال گزر چکا تھا۔ یہی سوچ کر میں ان آوازوں کو اپنے دماغ سے جھٹک دیتا اور سن کر انسنی کر دیتا۔ شاید یہ تنہائی کا نتیجہ تھا کہ مجھے اپنے ارد گرد کسی بچے کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں تھی، بلکہ پچھلے کئی روز سے میں اپنی بیوی کو خواب میں دیکھتا تھا، جو مجھے بری طرح پکارتی اور کہتی کہ ایک دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ میں جس رات یہ خواب دیکھتا، بے چین ہو کر اٹھ بیٹھتا، لیکن پھر بھی اپنی بیوی کی قبر پر نہ جاتا، کیونکہ اسے کھو دینے کا غم اس قدر زیادہ تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اس کی قبر پر دوبارہ جاؤں گا تو کبھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ پہلے ہی میں نے اس کی موت کے غم میں بڑی مشکل سے خود کو باہر نکالا تھا۔ آج بھی جب بچے کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کانوں میں انگلی ٹھونس کر کام کے لیے نکل پڑا۔ میں اس آواز کو سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ شاید میری ادھوری حسرتیں آواز بن کر میرے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ سارا راستہ میری آنکھیں بھیگتی رہی تھیں اور میں چلتی بس میں باہر کے منظر میں گم ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں تو بس ایک ہی چہرہ بسا ہوا تھا، اور وہ میری مرحوم بیوی ماہم کا تھا۔ گاڑی سے باہر کے منظر آہستہ آہستہ دھندلے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک ہی عکس تھا جو میری آنکھوں میں بالکل شفاف تھا۔ تنگ آ کر میں نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ یہ محبت انسان کو جینے نہیں دیتی، اور خاص کر وہ محبت جو بچھڑ جائے۔ ماہم سے بچھڑ کر میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میری زندگی عجیب سے اتار چڑھاؤ کا شکار تھی۔ ماہم کی موت نے جہاں مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، وہیں میرے چھوٹے بھائی کی حرکتوں نے مجھے تنگ کیا ہوا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اسے پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا کہ وہ نوکری کر سکے، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہ جانے کیسی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا تھا کہ ساری رات گھر سے باہر رہتا۔ جب دن میں گھر آتا تو نشے میں دھت بستر پر گرتا اور سو جاتا۔ آج بھی جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو وہ اپنے کمرے میں سویا پڑا تھا، اور میرا دل اسے دیکھ کر مزید غمگین ہو گیا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ نوکری کرتا اور نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارتا؟ لیکن اس نے تو میری محبت اور لاڈ پیار کا غلط ہی اثر لیا تھا۔ سارا دن میں بڑی مشکل سے اپنے کام پر توجہ دیتا رہا، اور جب تھکا ہارا رات کو گھر لوٹا تو اسد گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ نکل چکا تھا۔ میں نے اکیلے ہی بیٹھ کر کھانا کھانے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی میں کھانا لے کر بیٹھا میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ میرا سارا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن میرے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ تنگ آ کر میں نے کرسی سے سر ٹکا لیا۔ نہ نیند میں سکون تھا، نہ جاگنے میں۔ میں نے اپنا کھانا یوں ہی چھوڑا اور کمرے سے چلا آیا۔ بچے کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ تھکا ہارا بستر پر لیٹا تو کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی۔ پھر ماہم کا وجود خواب میں چلا آیا، اور وہ رو رہی تھی، مجھے پکار رہی تھی، مجھ سے ملنے کی خواہش کر رہی تھی۔ وہ ہر بار خواب میں ایسے ہی عجیب بات کہتی، جسے سن کر میں دنگ رہ جاتا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب میرا وہم ہے، لیکن اس خواب نے ایک دفعہ پھر میری نیند اڑا دی تھی۔ میں بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا تھا۔ آخر ماہم خواب میں آ کر ایسی عجیب بات کیوں کہتی تھی؟ ہماری تو کوئی اولاد بھی نہیں تھی، پھر وہ کیوں کہتی کہ امجد آ کر اپنے بچے کو لے جاؤ؟ تقریباً 10 دن ہو گئے تھے اور یہ سلسلہ جاری تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں نیند کے اثر میں تھا۔ اتنے دنوں سے نیند آئی کہاں تھی؟ اور پھر جیسے میں تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگا تو بچے کی رونے کی آواز پھر میرے کانوں میں پڑنے لگی۔ میں نے اپنے بھائی کے کمرے میں جھانکا، وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ رات کے کس پہر لوٹا تھا۔ گھر سے نکلتے نکلتے اچانک میرے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے خواب میں ماہم کی کہی گئی باتیں یاد آ رہی تھیں، اور یہی سوچ کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کے پچھلی طرف اس کمرے میں بڑھنے لگا جہاں میں نے ماہم کو دفنایا تھا۔ ماہم کو دفناتے وقت میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی دوبارہ اس کمرے میں نہیں آؤں گا، کیونکہ میں ماہم کو من و مٹی تلے دبا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن آج میں خود سے کیا وعدہ توڑ رہا تھا، اور پھر جیسے جیسے میں صحن کے پیچھے اس کمرے کے قریب ہونے لگا، مجھے ایسا لگا جیسے بچے کی تیز تیز رونے کی آواز میرے کانوں کو پھاڑ رہی ہو۔ میں نے تیزی سے اس کمرے کا دروازہ کھولا جہاں میں نے ماہم کو دفن کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ بچے کی وہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ اسی کمرے سے آ رہی تھی، کیونکہ میری بیوی کی قبر
میرا نام امجد ہے، میں ایک سرد خانے میں ملازم ہوں اور میرا کام وہاں آنے والی باڈیز کو چیک کر کے انہیں ان کی جگہ تک پہنچانا ہے۔ اکثر ہمارے سرد خانے میں ایسی باڈیز بھی آتی ہیں جن کے کوئی لواحقین نہ ہوتے، بلکہ وہ بالکل لاوارث ہوتی ہیں اور ان کی تدفین کی ذمہ داری بھی ہمیں سونپ دی جاتی۔ وہ بھی ایک ایسی ہی باڈی تھی جو کچھ دیر پہلے ہسپتال سے ہمارے سرد خانے لائی گئی تھی۔ میں نے معمول کے مطابق جیسے ہی اس باڈی کو چیک کرنے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا تو پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ میں نے آج تک اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ کوئی 18-19 سال کی لڑکی تھی جو اس قدر خوبصورت اور معصوم نظر آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا زمانے کی ساری خوبصورتی اور حسن اسی پر ختم ہو گیا تھا۔ وہ میری کوئی نہیں تھی، لیکن اس کی موت پر مجھے ایک دم سے افسوس ہوا تھا۔ وہ لڑکی اپنے بے جان وجود کے ساتھ اس قدر خوبصورت تھی، تو جب وہ زندہ ہوگی تو کیسی ہوگی؟ میں یہی سوچنے لگا تھا، لیکن پھر مجھے اس کے نصیبوں پر افسوس ہونے لگا۔ اتنا حسین چہرہ ہونے کے باوجود اس کی قسمت کتنی سیاہ تھی۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس کے گھر والے اسے ہسپتال میں بھرتی کروا کر خود کسی باہر کے ملک چلے گئے تھے اور وہاں سے پیسے بھجوا رہے تھے۔ یہ لڑکی بہت عرصے سے کوما میں تھی اور آج جب یہ انتقال کر گئی اور اس کے گھر والوں کو خبر دی گئی تو انہوں نے واپس آنے کی بجائے اس کی تدفین کا کہہ دیا۔ ایسا تو کوئی غیر کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ یقیناً بہت امیر ہوں گے جو بیٹی کو یہاں بڑے ہسپتال میں چھوڑ کر خود پردیس چلے گئے۔ جو بھی تھا، مجھے اس جوان لڑکی کی موت کا دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اس کی جگہ پر پہنچایا اور پھر خود اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میری چھٹی میں کافی وقت لگ گیا تھا، تقریباً رات کے 2 بجے میری چھٹی ہوئی، تو میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے کیوں نہ میں ایک دفعہ پھر اس حسین چہرے پر ایک نظر ڈال لوں، کیونکہ صبح تو اس کی تدفین ہو جاتی اور مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کو نہ ملتا۔ یہی سوچ کر میں نے جیسے ہی لڑکی کو باہر نکالا تو میری جان ہوا ہو گئی، کیونکہ وہ لڑکی معمولی سی جنبش کر رہی تھی اور اس کے جسم میں ہونے والی حرکت اس بات کا خلاصہ کر رہی تھی کہ وہ مری نہیں ہے بلکہ ابھی زندہ ہے۔ ہسپتال والوں نے نہ جانے کیسے ایک زندہ لڑکی کو مردہ قرار دے دیا تھا۔ میں نے جلدی سے سوچا کہ جانے سے پہلے کیوں نہ میں ایک دفعہ پھر اس حسین چہرے پر ایک نظر ڈال لوں، کیونکہ اس کی تدفین ہو جاتی اور مجھے افسوس ہوتا۔ یہی سوچ کر میں نے لڑکی کو باہر نکالا۔ میری جان ہوا ہو گئی، کیونکہ لڑکی حرکت کر رہی تھی۔ اس کے جسم میں حرکت اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ وہ مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ ہسپتال والوں نے نہ جانے کیسے ایک زندہ لڑکی کو مردہ قرار دے دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے کوفن باکس سے باہر نکالا، اسے پانی پلایا۔ اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ ہسپتال والوں نے اسے غلطی سے مردہ قرار دے دیا ہے اور وہ اس وقت ہمارے مردہ خانے میں ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے فوراً اسے تسلی دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اور پھر میں نے وہاں سے نگران کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا اور کہا، میں اس لڑکی کو واپس ہسپتال چھوڑ رہا ہوں اور وہ اس کے گھر والوں سے رابطہ کریں گے۔ میں سب کی نظروں سے چھپا کر اس لڑکی کو چادر میں باہر لے گیا، لیکن میری منزل ہسپتال نہیں بلکہ میرا گھر تھا۔ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی کو میں ایک دفعہ پھر ہسپتال والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ کون سا اس کے گھر والوں کو اس کی پرواہ تھی؟ یہی سوچ کر میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ میرے پاس گھر کی ایکسٹرا چابیاں ہوتی تھیں اور اسی لیے میں نے دروازہ بجانے کی بجائے چپکے سے دروازہ کھولا اور لڑکی کو دبے قدموں اسٹور روم میں لے گیا اور اسے کہا کہ وہ صبح تک خاموشی سے یہیں گزارا کر لے۔ میں صبح کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا۔ اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی، لیکن میری بات مان کر وہ خاموشی سے وہیں لیٹ گئی۔ میں نے آہستہ سے اسٹور کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں پہنچا، جہاں میری لمبی چوڑی بیوی بڑے مزے سے بستر پر سو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو مجھے اپنی قسمت پر افسوس ہونے لگا۔ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کیا سوچ کر اس ڈھول کو میرے گلے میں لٹکا دیا تھا۔ نہ ہی وہ خوبصورت تھی، نہ ہی اس کا ڈیل ڈول کچھ مناسب تھا۔ عجیب بے ہنگم سا وجود لیے وہ سارا وقت یہاں سے وہاں ڈولتی پھرتی رہتی۔ نہ اس کے گھر کا کوئی کام کاج ہوتا، نہ وہ میری عزت کرتی۔ میں ایک نامرد تھا اور وہ میرے ساتھ بڑی مشکل سے گزارا کر رہی تھی۔ بات بات پر وہ مجھے طعنہ دیا کرتی تھی اور میں بھی اس کی بات کو خاموشی سے سہ جاتا، اس کی جلی کٹی باتیں سنتا۔ لیکن آج اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنی زندگی بالکل بے رنگ محسوس ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے بستر میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں اب اس لڑکی کا کیا کروں گا۔ میں سب کی نظروں سے چھپا کر اسے گھر تو لے آیا تھا، لیکن نہ ہی اس کی طبیعت کچھ ٹھیک تھی، نہ ہی اس کے بارے میں زیادہ جانتا تھا۔ اگر میری بیوی کو اس لڑکی کے بارے میں ذرا بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ بہت ہنگامہ کھڑا کرتی،
لیکن میں اتنی حسین لڑکی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسے کھونا بھی نہیں چاہتا تھا، اور یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی کو سب سے پہلے میکے بھجوا دوں گا۔ وہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں یہی سوچتا رہا بس کسی بھی طرح اس لڑکی کو اپنے گھر نہیں جانے دوں گا۔ ایک یہی تو تھی جو میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر سکتی تھی۔ میرا دل اس کے حسن پر پوری طرح فدا ہو چکا تھا۔ اسی لیے صبح میری بیوی اٹھی اور میں نے جھوٹی موٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور اسے کہا، بہت دن ہو گئے تم اپنی اماں کے گھر نہیں گئی۔ میں بھی آج کل بہت مصروف ہوں، اس لیے تمہارا ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں، تم آج ہی اپنی اماں کے گھر چلی جاؤ۔ میری بات سن کر میری بیوی نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، یہ آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ آپ کب سے مجھے میکے جانے کی اجازت دینے لگے؟ بات تو اس کی ٹھیک ہی تھی، میں اپنی نامردگی کی وجہ سے اسے میکے نہیں جانے دیتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ اپنے میکے جائے گی تو لوٹ کر نہیں آئے گی، بلکہ اپنے گھر والوں کو میرا سچ بتا دے گی، وہ سچ جس سے اس کے گھر والے آج تک انجان تھے۔ لیکن اب مجھے کسی بات کا خوف نہیں رہا تھا۔ میں نے محبت پاش نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا کہ تمہیں بھی تو اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہوگی نا، کچھ دن ان کے پاس گزار آؤ، طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، خوش بھی ہوئی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میں نے بھی موقع غنیمت جانا اور آن لائن اس کی ٹکٹ بک کروا دی اور پھر خود ہی اسے کچھ دیر ریلوے اسٹیشن چھوڑ کر مجھے یقین تھا کہ وہ اب کبھی واپس لوٹ کر نہیں آنے والی تھی۔ وہ خود نہ جانے کتنے عرصہ سے کافی زیادہ خراب طبیعت کے باوجود وہاں موجود تھی۔ میں اس لڑکی کو سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے آیا اور ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا وہ لڑکی بہت عرصے سے کوما میں تھی، اسی وجہ سے اسے بہت سارے جسمانی مسائل ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد لڑکی خود ہی مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے ماں باپ بہت عرصہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے چچا چچی نے اسے بوجھ سے کم نہیں سمجھا تھا۔ ساری دولت جائیداد اس کے ماں باپ کی تھی، اسی وجہ سے اس کے چچا چچی اسے کسی طرح جھیل رہے تھے تاکہ وہ اس کی دولت پر عیش کر سکیں۔ پھر اتفاقاً ماہم سیڑھیوں سے گر گئی، اس کے سر پر کافی چوٹیں آئی تھیں اور وہ کوما میں چلی گئی۔ اس کے بعد اس کو ہوش نہیں تھا اور آگے کی کہانی میں خود سمجھ گیا۔ ماہم کے کوما میں جاتے ہی وہ دونوں میاں بیوی اس کی جائیداد پر قابض ہو کر اسے یہاں تنہا چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ تھوڑا بہت پیسہ علاج کے نام پر بھیجتے رہے۔ مجھے اس بیچاری کی قسمت پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اس کا علاج کرواؤں گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کا باقاعدہ علاج کروانا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے اسے اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ 2 مہینے اس کا علاج چلتا رہا، لیکن اس کی طبیعت میں بہتری نہ آئی اور پھر ایک رات وہ آہستہ سے کہنے لگی کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس کی آخری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی تو اس کا اپنا ہو، کوئی تو ایسا ہو جس کے ساتھ اس کا کوئی مضبوط رشتہ ہو، وہ اسے ہمیشہ یاد رکھے، اس کا نام کسی کی یادوں میں زندہ رہے۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ مجھے تو ماہم سے ویسے بھی محبت ہو گئی تھی، پھر اس کے ساتھ نکاح جیسا رشتہ تو میرے لیے باعث فخر تھا۔ میری بیوی لوٹ کر واپس نہیں آئی تھی، بلکہ اس نے خلا کے کاغذات بھجوا دیے تھے اور میں خوش تھا کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ماہم جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی آخری خواہش سن کر میں مزید خوش ہو گیا تھا۔ ہم دونوں نے نکاح پڑھوا لیا اور اس نکاح کے بعد اسد کو بھی اس کی موجودگی کا علم ہو گیا۔ میں ویسے بھی اسد سے زیادہ عرصہ یہ سچ نہیں چھپا سکتا تھا۔ ماہم کو دیکھ کر اسد بھی عرصے تک پلکیں جھپکانا بھول گیا اور کہنے لگا، بھائی آپ کو پتہ نہیں کہاں سے یہ حور پری مل گئی، مجھے بھی ایسی کوئی لڑکی ڈھونڈ دیں، میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، پہلے تم نوکری کرو، پھر تمہاری شادی بھی کروا دوں گا۔ میری اور ماہم کی شادی تو ہو گئی تھی، لیکن ماہم کی حالت میں سدھار نہیں آ رہا تھا اور نامرد ہونے کی وجہ سے میرا اور اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ بس ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت جیسے رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ اسے اپنے آخری وقت میں کسی اپنے کا ساتھ چاہیے تھا، مجھے اپنی بے رنگ زندگی میں ماہم کی خوبصورتی کے رنگ۔ 2 مہینے میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت سی خوبصورت باتیں کی، خوبصورت دن گزارے۔ اسد کبھی کبھار ماہم کے پاس بیٹھ جاتا اور اس سے باتیں کرنے لگتا، لیکن اسد نے اپنی روش نہ بدلی تھی، اسی لیے مجھے اس کا اپنے کمرے میں آنا، ماہم کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں تھا۔
پھر پورے 2 مہینے بعد ماہم ایک دن مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کا جانا مجھے پوری طرح غم سے نڈھال کر گیا۔ بہت عرصے بعد میری زندگی میں خوشیوں کے جو رنگ آئے تھے وہ پھر سے ختم ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ماہم کو اپنے ہی گھر میں دفن کروں گا تاکہ وہ میرے آس پاس ہی رہے، لیکن ساتھ ہی میں نے خود سے عہد کیا کہ میں بار بار اس کی قبر پر نہیں آؤں گا۔ اسے اس طرح مٹی تلے سویا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اور اسی طرح پورا 1 سال گزر گیا۔ ماہم کے انتقال کے بعد اسد پر سے میری توجہ پوری طرح سے ہٹ گئی تھی اور اس نے اس بات کا اچھی طرح فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ چکا تھا اور میں نے ماہم کے غم کو بھلانے کے لیے اپنے آپ کو سرد خانے میں پوری طرح مصروف کر لیا تھا۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بچے کے رونے کی آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھی۔ نہ ہی اسد شادی شدہ تھا، نہ میرا کوئی بچہ، تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ کچھ دن تو میں نے اس آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن بار بار خواب میں نظر آنے والی میری بیوی اور اس آواز نے مجھے مجبور کیا کہ میں خود سے کیا عہد توڑ کر اس کی قبر پر جاؤں۔ اور ایک دن جب ایسے ہی میں نے اس کی برابر والے کمرے میں پہنچا جہاں اس کی قبر تھی تو میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ میری بیوی کی قبر پر تو ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا۔ یہ بچہ کس کا تھا، کہاں سے آیا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے بوسہ دیا۔ میری گود میں آتے ہی وہ خاموش ہو گیا، مسکرانے لگا۔ میں حیرت سے اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ نہیں بلکہ بچی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ماہم کو ایک نیا جنم دیا ہو۔ میں حیران پریشان سا کھڑا، کبھی اس بچی کی شکل دیکھتا تو کبھی ماہم کی قبر کو دیکھتا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بچی کہاں سے آئی اور یہاں تک کیسے پہنچی۔ پھر جب میں اس بچی کو لے کر کمرے سے باہر نکلنے لگا تو ایک دم ہی اسد وہاں چلا آیا اور میری گود سے بچی کو چھیننے لگا۔ میں نے اسد کو وہ بچی دینے سے انکار کیا اور اسے کہا کہ یہ میری اور ماہم کی بچی ہے، اسے میری ماہم نے میرے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں یہ بچی نہیں دوں گا۔ اسد نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ تو ماہم بھابھی کی محبت میں دیوانے ہی ہو گئے ہیں۔ یہ بچی آپ کی اور ماہم بھابھی کی نہیں ہے۔ میں اور میرے دوست اکثر راتوں کو کوٹھے پر جاتے ہیں اور یہ بچی وہاں کی ایک دائی کی ہے۔ مرتے مرتے اس نے اس بچی کو میری گود میں ڈال دیا تھا اور مجھ سے التجا کی تھی میں اسے کوٹھے سے دور لے جاؤں، اپنے ساتھ رکھ لوں۔ اس بچی کو یہاں لا کر رکھنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن جس طرح اس طوائف نے میرے پاؤں پکڑے تھے مجبوراً مجھے اسے گھر لانا پڑا اور اپنی نیند پوری کرنے کی خاطر میں اسے بھابھی کی قبر کے ساتھ چھوڑ دیتا۔ یہ جہاں مٹی میں کھیلتی رہتی اور میں سکون سے سو جاتا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ اس کی آوازوں سے اتنا پریشان ہوں گے اور آوازیں سن لیں گے۔ یہ بچی آپ کی نہیں ہے بلکہ ایک طوائف کی بچی ہے اور میں اسے زیادہ دن اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اسد نے اس بچی کو مجھ سے چھیننا چاہا، لیکن میں نے اس ننھی سی جان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ خدا نے یہ بچی مجھے ماہم کے بدلے میں عطا کی ہے، میں اسے ہرگز بھی یہاں سے وہاں نہیں جانے دوں گا۔ اور اس کی ماں مر چکی ہے اور اس کا کوئی باپ نہیں ہے، تو آج سے میں اس کا باپ ہوں۔ ویسے بھی میں ایک نامرد ہوں، میں کب تک اس طرح ادھوری زندگی گزاروں گا؟ میری 2 بیویاں مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں، تیسری بیوی مر گئی ہے، اسی لیے اب میں اس بچی کو اپنی زندگی بناؤں گا۔ میں نے اس ننھی سی بچی کو ماہم کا نام دیا اور ماہم کو سینے سے لگا لیا، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا اور اسے معاشرے میں ایک عزت والا مقام دلایا۔ میری بچی 5 سال کی ہو چکی ہے، وہ اسکول جانے لگی ہے، محبت سے مجھے بابا بابا کہہ کر پکارتی ہے اور میں اسے سینے سے لگا کر اپنی ماہم کی کمی پوری کر لیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ماہم میری اور میری بیوی کی بچی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ماں باپ صرف وہ نہیں ہوتے جو آپ کو پیدا کرتے ہیں، بلکہ آپ کی تربیت کرنے والے بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ میں ماہم کے لیے کیسا باپ ہوں، لیکن میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اسے سگے باپ سے بڑھ کر پیار دوں۔ اس دن کے بعد میں نے جب بھی ماہم کو خواب میں دیکھا وہ مجھے پرسکون نظر آئی۔ ایسا لگتا تھا وہ میرے اس فیصلے سے بہت خوش ہے، کیونکہ وہ بھی تو ایک دن ماں باپ کی بچی تھی جس نے چاچی کے ظلم کے آگے اپنی زندگی ہار دی تھی۔ آج میں یہ کہانی لکھ رہا ہوں اور میری 5 سالہ بیٹی میرے پیچھے کھیل رہی ہے، اس کی کلکاریوں سے میرا گھر گونج رہا ہے اور فضا میں ایک عجیب سا سکون ہے۔ میرا گھر مکمل ہو چکا ہے، میں اور میری 5 سالہ بیٹی ماہم